السلام علیکم جی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دیکھنے والوں کی نیک خواہشات جلد از جلد پوری ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کرلس عثمان کے حوالے سے۔ گونچا خاتون اصل زندگی میں کون تھیں، یعنی کہ ہسٹری میں کون تھیں اور کیسی تھیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کرلس عثمان میں ان کی شہادت کا جو واقعہ دکھایا گیا ہے، کیا وہ حقیقت میں بھی ایسے ہی شہید ہوئی تھیں یا پھر ان کی کرلس عثمان ڈرامہ ٹیم سے کوئی انبن ہو گئی، یا حلیمہ اور دوغان کی طرح وہ اپنی نجی زندگی میں مصروفیات کی وجہ سے ڈرامے کی شوٹنگ سے بھاگ گئیں۔ ان سب باتوں کا جواب ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں، اور ہاں، ہم اس ویڈیو میں یہ بھی بات کریں گے کہ اگلی قسط میں کیا ہونے جا رہا ہے، عثمان صاحب قلعے سے کیسے بچیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ترگت بے پر بھی روگاتوس کو شک ہو گیا ہے، تو ان کو عثمان صاحب کیسے بچائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کا اہم مسئلہ جو درپیش ہے، وہ بچے کیسے چھڑوائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگلی قسط میں ہونے جا رہی ہے ایک بہت بڑی جنگ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اپڈیٹس آپ کو ملیں گی اس ویڈیو میں۔ جی، میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کرلس عثمان یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا ابتدائی دور کسی بھی جگہ پہ اتھینٹک نہیں لکھا ہوا۔ سب تاریخ دان اس کے متعلق مختلف رائے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مجھے جو بھی انفارمیشن بکس سے ملتی ہے یا اتھینٹک کسی کنٹینٹ رائٹر سے ملتی ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو گونچا خاتون کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1240 کے آس پاس اناتولیا میں پیدا ہوئی تھی۔ اناتولیا میں واقعی پیدا ہوئی تھی، اس پر سب رائٹرز کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کچھ جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ گونچا کے والدین بچپن میں ہی منگولوں کے ہاتھ جام شہادت نوش فرما گئے تھے، اور بعض جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ ادیب علی کی پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے شیخ ادیب علی نے انہیں ان کے والدین سے لیا تھا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کی پرورش شیخ ادیب علی نے ہی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعد میں بالا خاتون پیدا ہوئیں۔ تو گونچا خاتون کی خوبصورتی کا راز 5 فٹ 6 انچ قد بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی براؤن آئیز ان کی خوبصورتی میں بے حد کردار ادا کرتی تھیں۔ بالا اور گونچا حقیقی زندگی میں بھی ایک اچھی اور سچی دوست تھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بالا خاتون کی عثمان بے سے شادی ہوتی ہے تو گونچا خاتون بھی انہی کے ساتھ کائی قبیلے میں رہائش پذیر ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں بھی ان کی شادی عثمان بیگ کے خاص سپاہی یعنی کہ بوران ایلپ سے ہی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا وہ واقع شہید ہوئی تھیں یا انہوں نے کسی اور وجہ سے ڈرامہ چھوڑ دیا۔ تو اب تک جو کرلس عثمان ٹیم کی طرف سے اپڈیٹس ہیں، ان کے مطابق گونچا خاتون نے اپنی مرضی سے ڈرامہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری میں وہ شہید ضرور ہوئی تھیں، لیکن وہ قلعہ اناغول کی فتح کے بعد شہید ہوئی تھیں۔ اب کس وجہ سے انہوں نے یہ ڈرامہ چھوڑا ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی غلط نیوز دوں، آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ ابھی تک اس کی کوئی اتھینٹک نیوز نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس کی کوئی اتھینٹک نیوز ہوگی ہم لوگ آپ تک ضرور پہنچا دیں گے۔ تو تیسرے نمبر پر اب ہم بات کریں گے کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کیونکہ روگاتوس کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ترگت عثمان کی مدد کرے گا۔ اب ترگت اور عثمان دونوں مشکل میں ہیں۔ عثمان بے کیونکہ سرنگوں کے بالکل قریب ہیں، تو اس لیے راستہ یہ نکلے گا کہ وہ دونوں سپاہیوں سے لڑ کر سرنگوں کے راستے نکل جائیں گے۔ اب ترگت کو عثمان بے کو ہی بچانا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی امانت دے کر ترگت کو لیتے ہیں یا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اگلی قسط میں آیا نیکولا ماری سے شادی کرنا چاہے گا اور اس کے لیے اس کے بھائی کوسیس کو پیشکش کرے گا، لیکن ماری اس شادی سے صاف انکار کر دے گی، کیونکہ جیسا کہ ڈرامہ میں دکھایا جا رہا ہے کہ ترگت اور ماری کا کچھ نہ کچھ چلے گا ضرور۔ میرے خیال سے ان کی شادی ہوگی اور ماری بن جائے گی مسلمان، تو اس وجہ سے گورنروں کا اتحاد ہو جائے گا بالکل ختم، اور اس وجہ سے عثمان بے پھر سے ہو جائیں گے غالب اور بچوں کو بچا لیں گے، اور ایک بڑی جنگ کا اعلان نیکولا اور کوسیس کی جانب سے کیا جائے گا، اور بہادر بے گونچا کو کر لیں گے اپنے راستے سے صاف۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔